جب کوئی انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارتا ہے تو تب اس کا ایمان اضافہ ہوتا ہے، والایمان ینقص، اور انسان کا ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، انسان کا ایمان مردہ بھی ہوتا ہے۔ کب؟ وینقص بالمعاص، جب کوئی انسان زندگی اللہ نے جو اس کو دی ہے، اس زندگی میں ہمیشہ اس کی صبح و شام وہ اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے تو تب اس کا ایمان کم ہوتا ہے۔ یہ ایمان جس کو تم کمزور سمجھتے ہو، جس کو تم معمولی سمجھتے ہو، اللہ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، لوگو اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارے ایمان کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری زندگی پسند نہیں ہے، تمہاری زندگی میں سب سے محبوب چیز اللہ کو تمہارا ایمان پسند ہے۔ بعض کہتے ہیں دیکھو نوکری ہونا ہے، داڑھی کٹ کر دینا نوکری ملے گی، سودا کر لیا ہم نے، ٹھیک ہے نوکری چاہیے، داڑھی خلی ولی سودا کر لیا ہم نے، کہا گیا دیکھ اس کمپنی میں کام کرنا ہے، تجھے حلال اور حرام کو چھوڑ دینا ہے، سودا کر لیا، کیا سمجھ کر اگر ہم یہاں نہیں کریں گے تو پیٹ بھوکا مر جائے گا، بچے بھوک سے تڑپیں گے۔ ہم نے آج دنیا کے معمولی چیزوں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ حالات صحابہ کی زندگی میں ایسے آئے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد ابن عبد الله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من حمده ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه البخاري ومسلم۔ بے شمار حمد و ثنا
बड़ाई व किबरियाई, अज़मत व जलाल, बुलंदी व बरतरी, हम्द व सिपास, तहमीद व तस्लीम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक व ज़ेबा है जिसकी मिल्कियत में सातों ज़मीं और सातों आसमानों की बादशाहत है। वो अल्लाह जो अकेला है, तने तन्हा है, उसकी हम्द व सना के जितने अल्फाज है सब के सब पाक हैं, मुनज़्ज़ह हैं, आला हैं, अरफा हैं। उसकी हम्द व सना पहले भी थी और हमेशा रहेगी। रूए ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं सब उसकी हम्द व सना बयान करती हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अनगिनत लाखों करोड़ दरूद व सलाम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, बिलखुसूस इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा इंसान कामिल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक व सल्लम कसीरन व कसीरा। काबिल एहतराम बुज़ुर्गान मिल्लत, काबिल एहतराम नौजवान इस्लामी भाइयों, पसे पर्दा इफ़्फ़त मआब ख़वातीन इस्लाम और अज़ीज़ बच्चों, जिस मौजू पर मैं आप हजरात के सामने आज के खुतबे जुमा की मुनासिबत से कुछ बातें कहने की कोशिश करूँगा, मौजू है जो मेरे और आपके ज़िंदगी में उसका एक कीमती हिस्सा है। हम उसी की वजह से आज अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं और मौजू है ईमान की कमज़ोरी और उसके होने वाले नुकसानात। भाइयों, आप तमाम इस बात को जानते हैं और ये बात हकीकत है कि इस रूए ज़मीन पर जब अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने इंसानों पर मुख्तलिफ़ इनामात और एहसानात अल्लाह ने किए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान पर ऐसी ऐसी नेमतें अता की हैं इंसान को कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर इंसान उन नेमतों को शुमार करने बैठ जाए तो इंसान अल्लाह ताला की उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकता है। अल्लाह की जहाँ पर अजीम नेमतें जो अल्लाह ने हमको दी हैं, नेमतों में एक अजीम नेमत ईमान की दौलत है। ये दौलत जो है एक ऐसी दौलत है, बड़ी अनमोल दौलत है। इस दौलत का कोई मोल नहीं है। दुनिया की हर चीज़ का मोल है लेकिन इस दौलत का कोई मोल नहीं है। ये ईमान एक अनमोल दौलत है जो अल्लाह की तरफ से इंसानों को बतौर तोहफ़ा और बतौर एहसान के इंसानों की तरफ अल्लाह ने बतौर इनाम इस नेमत को अता किया है। तो हर एक इंसान को इस नेमत का अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए और इस नेमत के सिलसिले में अल्लाह ताला से इस नेमत की कद्र और खूबी को इंसान अल्लाह से बतौर दुआ इस नेमत के इजाफे का सवाल करना चाहिए। इस हकीकत को समझ लें, जब ये ईमान जो है एक अनमोल दौलत है, इस बात को भी जान लें ये ईमान कभी कभार ज़िंदगी में हमारे पास जब आता है तो कभी कभार ये ईमान मुर्दा भी होता है और कभी कभार ये ईमान जिंदा रहता है। अब्बास का ईमान ऐसा होता है जिनके ईमान का मकाम अल्लाह के नज़दीक पहाड़ों से बढ़कर होता है। अब्बास का ईमान जब घटता है तो इतना घट जाता है कि ईमान घट कर उनके कदमों के नीचे चला जाता है।
یہ حقیقت ہے کہ انسان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور انسان کے ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، اور یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ الایمان یزید وینقص، یزید بالطاعہ وینقص بالمعاصی۔ سلف کہتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ یزید بالطاعہ، جب کوئی انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارتا ہے تو تب اس کا ایمان اضافہ ہوتا ہے۔ والایمان ینقص، اور انسان کا ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، انسان کا ایمان مردہ بھی ہوتا ہے۔ کب؟ وینقص بالمعاصی، جب کوئی انسان زندگی اللہ نے جو اس کو دی ہے، اس زندگی میں ہمیشہ اس کی صبح و شام وہ اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے تو تب اس کا ایمان کم ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو بھی سمجھ لیں۔ سلف نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس دنیا میں بعض ایسی بھی ہستیاں گزری ہیں، اگر ان کے ایمان کو اگر تولا جائے، ناپا جائے تو ان کا ایمان ایک عظیم ترقی پر چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سلف کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں، اگر سب کے ایمان کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھا جائے تو جس پلڑے میں حضرت ابو بکر کے ایمان کو رکھا گیا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو کچھ ایسی بھی ہستیاں اس زمین پر گزری ہیں جن کا ایمان اتنا اونچا ہوا، اتنا عظیم ہوا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے ایمان کی تعریف کی۔ اس حقیقت کو بھی آپ جان لیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں الحمدللہ ایمان آ چکا ہے۔ ہم اور آپ ماشاءاللہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اپنے نام کے آگے ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن اس بات کو جان لو کہ کبھی کبھار ہمارے اندر ایمان کی وہ لذت، ایمان کی وہ مٹھاس ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں جو حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب کسی انسان کے اندر ایمان کی لذت آ جاتی ہے تو دنیا کا ہر مزہ اس کے نزدیک پھیکا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، آپ اس بات کو جان لیں۔ دنیا کا مزے کا مزہ، مزیدار چیز اس کے نزدیک پھیکی پڑتی ہے۔ یہ کب؟ جب اس کے اندر ایمان کی لذت آتی ہے۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارا اور ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے آئے دن روزانہ اس دنیا میں عجیب قسم کے حادثات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ کبھی کووڈ کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر، کبھی اور کسی مسئلے پر، نہ جانے روزانہ ایک نیا مسئلہ زندگی میں آ رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو جان لو، اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لوگو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے، دیکھو ترقی تمہیں ملے گی، منصب تمہیں ملے گا، اونچائی تمہیں ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آج ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن ایمان جانچنے کا ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا زندہ ہے، کتنا مردہ ہے۔ ایک بیماری آتی ہے تو بخار آتا ہے تو ہم اسے جانچنے کے لیے تھرمامیٹر لیتے ہیں کہ کتنا بخار آیا ہے، لیکن ایمان کو جانچنے کے لیے کوئی تھرمامیٹر ہے؟ ہاں ہے، ایمان کو جانچنے کا بھی تھرمامیٹر ہے، لیکن انسان اس تھرمامیٹر کو حاصل کرے۔ آئیے وہ تھرمامیٹر کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث سے ہم اس تھرمامیٹر کی ہم وضاحت کریں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله من النار۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، جس آدمی کے اندر تین چیزیں پائی جائیں وہ آدمی ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنے عیش و آرام ہیں،
دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے محبوب بن جائیں، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کی تنہائی، اس کی ہم نشینی، اس کا کاروبار، اس کا معاملہ، زندگی کے ہر اس کے جو بھی کاروبار ہیں، زندگی کے جو اس کے معاملات ہیں، اس کی صبح و شام اسی طریقے پر ہو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما۔ محبت کا اصلی مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سال میں ایک دفعہ اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے کر لیں، نہیں، محبت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ آدمی زندگی پوری رسول اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارے۔ یہ محبت کا اصلی مفہوم ہے، ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما۔ دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، الحب للہ والبغض للہ۔ آدمی کسی سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے دشمنی کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ۔ ایمان آ گیا، اس لیے میں بتا رہا ہوں ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کا کوئی مول نہیں، یہ ایک ایسی دولت ہے جس کا کوئی قیمت نہیں لگا سکتا ہے۔ آج ہم لوگ ہیں کمزور ایمان والے جو اپنے ایمان کا ہم سودا کرتے ہیں دنیا کے معمولی سکوں کی خاطر، دنیا کی معمولی عیش کے خاطر، دنیا کے معمولی آرام کے خاطر۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگان ملت، ہماری عورتیں اپنے ایمان کا سودا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، بعض عورتیں ایسی بھی ہیں زندگی جائے جان جائے لیکن وہ اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ۔ ایک بار ایمان آ گیا، اب آدمی ایمان سے واپس پلٹنے کو اپنے نزدیک اتنا برا سمجھے جس طریقے سے ایک آدمی کو اگر آگ سے نکال کر دوبارہ آگ میں ڈالنا چاہے تو آدمی جس طریقے سے اس چیز کو برا سمجھتا ہے، آدمی ویسے ہی ایمان آ جانے کے بعد دوبارہ کفر میں داخل ہونے کو ایسے برا سمجھے۔ بھائیو، یہ جو ایمان ہے نا، یہ دیکھنے میں بڑا چھوٹا ہے، زندگی میں ہمارے اس ایمان کی ہم لوگ قیمت نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ ارے یہ ایمان جس کو تم کمزور سمجھتے ہو، جس کو تم معمولی سمجھتے ہو، اللہ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارے ایمان کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری زندگی پسند نہیں ہے، تمہاری زندگی میں سب سے محبوب چیز اللہ کو تمہارا ایمان پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جھبے خبے کو، تمہارے جسم کو، تمہارے اس چیز کو دیکھ کر اللہ پسند نہیں کرتا تمہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جو چیز ہے، جس دولت کی تم قدر نہیں کرتے ہو، اللہ اس دولت کو پسند کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں زینت کو بخشا ہے ایمان کے ذریعے سے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کے دل میں ایمان ہے حقیقی معنی میں وہ انسان زینت والا ہے، اور جس انسان کی زندگی میں ایمان نہیں، حقیقی معنی میں وہ انسان زینت والا نہیں ہے۔ حقیقی زینت چہرے پر پاؤڈر کا تھوپنا، چہرے پر صابن کا لگانا، یہ حقیقی زینت ہے، لیکن یہ باطنی زینت جو ہوتی ہے نا، یہ ایمان سے آتی ہے، اور یہ باطنی دولت کا اثر انسان کے ظاہری جسم پر ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ لوگو، اللہ تعالیٰ تم سے کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو اللہ تم سے ناپسند کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نہیں، جس چیز کو تو پسند کرتا ہے ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ جس چیز کو تو ناپسند کرتا ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ یہ ہمارا الٹا سوچنے کا زاویہ جو ہے
بالکل الٹا ہو چکا ہے، اس سے زندگی بھی ہماری الٹی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کو بھی آپ سمجھ لیں، اس بات کو آپ جان لیں، لکھ لیں کہ جب کسی انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو اس کا سب سے بڑا نقصان انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے حیات کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ملے ہوئے ہیں، جب ان میں کا ایک جدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان ہے تو حیا ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ختم حیا ختم۔ یہ مسئلہ جو پردے کا اٹھا ہوا ہے نا آج، یہ کوئی مسئلہ ہمارے نزدیک بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ارے یہ تو ہمارا جو مسئلہ ہے پردے کا، آج سے کئی سال پہلے اللہ اس کے رسول نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ آج پردہ غلط ہے، پردہ غلط ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہماری عورتیں اس پردے کا مذاق کب سے لے رہی ہیں؟ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ایمان اگر کسی انسان کے اندر کمزور ہوتا ہے تو انسان کے اندر حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب حیا ختم ہوتی ہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ وہ زنا کو بھی نیکی سمجھتا ہے اور نیکی کو بھی وہ انسان گناہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لمبی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا قیامت قریب انسانوں پر فتنے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ حصیر کی جو تیلیاں ہوتی ہیں ویسے فتنے روزانہ رونما ہوں گے۔ ان میں سے بعض کا حالت ایسا یہ ہوگا کہ فتنوں کی وجہ سے بعض کا دل بالکل کالا ہو جائے گا اور بعض کا دل ایک دم سفید ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جب فتنے ایسے ہوں گے جو انسانوں کے دلوں کو کالا کر دیں گے، ان کے ایمان کو کمزور کر دیں گے، تو اس انسان کا حال یہ ہوگا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، وہ انسان بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھے گا، وہ انسان منکر کو منکر نہیں سمجھے گا۔ اس حقیقت کو بھی آپ جان لیں، اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ سب سے محبوب ہے جس کا ایمان مضبوط ہے۔ جس کا ایمان کمزور ہے اللہ کے نزدیک وہ انسان مبغوض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ کے رسول نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک محبوب ہے، المؤمن القوی خیر، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے، من المؤمن الضعیف، اس انسان کے بنسبت جو کمزور ایمان والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجم الکبیر طبرانی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم حقیقت کو بیان کیا جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ایمان لیخلق فی جوف احدکم، لوگو تمہارے دلوں میں ایمان ایسے کمزور ہو جاتا ہے، ایسا پرانا ہو جاتا ہے، جس طریقے سے ایک انسان نیا لباس بار بار پہنتا ہے تو لباس جیسے پرانا ہوتا ہے تمہارا ایمان بھی ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ إِيمَانَكُمْ، اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کے اضافے کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ إِيمَانَكُمْ، لوگوں جب بھی دعا مانگو اللہ سے اپنے ایمان کے اضافے کے سلسلے میں اللہ سے دعا مانگو۔ ہم کیا کرتے ہیں دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی غرض کو مانگتے ہیں، دنیا کے جہ کو چاہتے ہیں، دنیا کے منصب کا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان کو ان تمام چیزوں کے بنسبت اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کے اضافے کی دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ صحابہ اکرام کا عالم اگر زندگی کا آپ ان کا جائزہ لیں یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ ان کے نزدیک دنیا میں اس تمام دولتوں میں سب سے بڑھ کر دولت ان کے نزدیک ایمان کی دولت تھی، اسی لیے کبھی بھی انہوں نے زندگی میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حالات کیسے بھی زندگی میں ان کے ایسے حالات ان کی زندگی میں بھی آئے تھے، یہ جو حالات جس سے ہم گزر رہے ہیں صحابہ کی زندگی میں اس سے خطرناک حالات بھی آئے تھے، لیکن کبھی کسی صحابی کی آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کسی صحابی نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا،
ہم لوگ ہیں جو حالات سے سمجھوتا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی تاریخ کو آپ اٹھائیں، کبھی بھی انہوں نے حالات کا سودا اپنے ایمان کے ذریعے سے نہیں کیا ہے۔ چلیے ایک واقعہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کہہ کر آگے بڑھتا ہوں۔ آج ہمارے پاس معاملہ یہ ہے، کسی انسان کو کہا جائے کہ میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا، 1 لاکھ بڑی چھوٹی رقم ہے آج کے لحاظ سے۔ کسی کو کہا جائے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہم تمہیں دیں گے، ایمان کو چھوڑ دو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خوبصورتی کے چکر میں ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہے آج شہر کے حالات کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل خوبصورتی ایسی لوگوں میں عام ہو چکی ہے کہ خوبصورتی کی وجہ سے ایمان کا سودا ہو چکا ہے۔ بعض کہتے ہیں دیکھو نوکری ہونا ہے، داڑھی کٹ کر دینا، نوکری ملے گی۔ سودا کر لیا ہم نے، ٹھیک ہے نوکری چاہیے، داڑھی خلی ولی، سودا کر لیا ہم نے۔ کہا گیا دیکھ اس کمپنی میں کام کرنا ہے، تجھے حلال اور حرام کو چھوڑ دینا ہے، سودا کر لیا۔ کیا سمجھ کر اگر ہم یہاں نہیں کریں گے تو پیٹ بھوکا مر جائے گا، بچے بھوک سے تڑپیں گے۔ ہم نے آج دنیا کے معمولی چیزوں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ حالات صحابہ کی زندگی میں ایسے آئے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اس سلسلے میں حضرت ربیع بن قیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ربیع بن قیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جو بڑے سخت ایمان والے تھے، ایمان کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ اس زمانے کے لوگوں نے حضرت ربیع بن قیثم کے ایمان کا جائزہ لیا، ایمان کا سودا کرنے کے لیے ان کے پاس آئے کہ ہم ان کے ایمان کو جانچیں گے۔ دیکھیے ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہیں اور پیدا ہوں گے جو آپ کے ایمان کا آپ سے سودا کریں گے۔ کبھی یہ انسان نما شیطان ہے جو آپ کے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جب کوئی انسان اگر آپ کے ایمان کا سودا کرتا ہے تو یاد رکھو وہ انسان نما شیطان ہے جو آپ کے ایمان کا آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ربیع بن قیثم کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا۔ ان کے قوم کے لوگ ان کے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ان کے پاس آئے۔ کہا ہے ربیع بن قیثم رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو چھوڑ دو۔ کہا نہیں ایمان نہیں چھوڑ سکتا میں، چاہے جو کچھ کرو۔ کہہ کر تھک گئے۔ ربیع بن قیثم کے سامنے انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے شاید عورت کے ذریعے سے ہم اس کے ایمان کا جائزہ لیں۔ اس زمانے کی سب سے جو خوبصورت عورت تھی، انتہائی حسین و جمیل جو عورت تھی، اس کو کہا دیکھ اس ربیع بن قیثم کو تو اپنے خوبصورتی کے دھوکے میں ڈالنا، ہم تجھے 1000 درہم انعام میں دیں گے۔ اس زمانے میں 1000 درہم کی قیمت آج کے کئی لاکھوں اور کئی لاکھوں روپے کی قیمت کے برابر ہے۔ کہا 1000 دینار درہم ہم تجھے بطور انعام دیں گے، تیرا کام بس یہ ہوگا کہ تو اس ربیع بن قیثم کے ایمان کا سودا کرنا۔ عورت گئی ربیع بن قیثم کے پاس گئی، کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں اس مسئلے کو تنہائی میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، چلیے تنہائی میں چلتے ہیں۔ ربیع بن قیثم رضی اللہ تعالیٰ تنہائی میں مسئلے کو سننے کے لیے گئے۔ اس عورت نے دروازہ بند کیا، ربیع بن قیثم رضی اللہ تعالیٰ اکیلے تنہا اس کمرے میں ہے، وہ عورت بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ گناہ کرنے کا پورا چانس تھا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت تھی، ربیع بن قیثم تھے، بس تیسرا کوئی آدمی اس کمرے میں نہیں تھا۔ انتہائی حسین و جمیل عورت تھی۔ اس عورت نے کیا کہ سب سے پہلے ربیع بن قیثم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جسم کو ننگا کر دیا، جو لباس تھا اتار دیا۔ ربیع بن قیثم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آنکھوں کو بند کر لیا، کہا ویحک اتق اللہ، اے عورت تیری بربادی ہو، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کھا۔ اگر تیرا حال تیرا خاتمہ اگر اس حالت پر ہوگا تو اللہ کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر۔ زبان سے الفاظ جاری تھے، عورت کو گناہ کا جو مسئلہ ہوا، گناہ کا خوف پیدا ہوا۔ کہا اے ربیع بن قیثم جو الفاظ تم نے کہے یاد رکھو، آئندہ سے میں گناہ کا کام نہیں کروں گی۔ تقوی اللہ کا ڈر دلایا اس عورت کو، رب کا خوف دلایا۔ عورت جو گناہ کے لیے آئی تھی توبہ کر لی، آپ جانتے ہیں آئندہ کبھی زندگی میں وہ کام نہیں کی۔ ایسا ایمان آج ہمارا ہونا چاہیے۔ حالات اس وقت بھی ایسے تھے، حالات آج بھی ایسے ہیں، لیکن فرق یہ تھا اس زمانے میں ان کا ایمان مضبوط تھا، اور آج ہمارے پاس فرق یہ ہے کہ ہمارا ایمان
کمزور ہے۔ دیکھیے ایمان جب کمزور ہوتا ہے نا آدمی کے اندر تو نقصانات کیا ہوتے ہیں، بس یہ 2-3 باتیں بتا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ پہلی چیز، جب کسی انسان کے اندر اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی حرام کاموں کو کرنے میں سوچتا نہیں ہو، چاہے حرام کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کسی بھی حرام کام کو کر لیتا ہے۔ یہ ایمان کا کمزور ہونے کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ آدمی کا دل جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے، حادثات دیکھتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، واٹس ایپ پر ایسے کئی واقعات دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی روڈ پر جا رہا تھا، اچانک گاڑی آئی، مار دی، آدمی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے واقعات، فونوں پر دیکھ رہے ہیں، لیکن دل سخت کا سخت ہے، دل میں وہ نرمی نہیں آ چکی ہے۔ تو ایمان جب کمزور ہوتا ہے نا، دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور آدمی کا دل جب سخت ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے ہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر عبادات میں سستی آ جاتی ہے۔ فجر پڑھ لیا، ظہر کہاں پڑھنا جی، اب چھوڑ دو بعد میں پڑھیں گے۔ عصر کا ٹائم آیا، کہاں پڑھنا جی، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ عبادات میں جب سستی آتی ہے تو یاد رکھو یہ ایمان کی کمزوری کا ایک نقصان ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان کے اندر بخیلی، کنجوسی عام ہو جاتی ہے۔ وہ گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہے تو سوچ سوچ کر خرچ کرتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، ارے کئی کو خرچ کرا کی، ہو سکتا تھا کہ سامنے والا اگر چائے پلاتا تو میرا 1 روپیہ بچ جاتا۔ بخیلی ایسی خطرناک چیز ہے، جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو بخیلی اس حد تک پہنچتی ہے۔ اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو ہے نیکیوں میں حقارت کا جذبہ آتا ہے۔ نیکیاں جو ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے کہا کہ راستے سے کانٹا نکالنا صدقہ ہے، نیکی ہے۔ جب کسی آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو اس عمل کو بھی حقیر سمجھتا ہے، ارے میں کیوں نکالوں، دوسرے نکالتے ہیں، مجھے کیا پڑی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ 5 عظیم نقصانات ہیں ایمان کے کمزوری کے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ان نقصانوں کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں، لیکن وقت کی تنگی کے لحاظ سے آپ کے سامنے بس ایسے ہی شارٹ کٹ انداز میں کچھ باتیں میں نے پیش کی ہیں۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے ایمان کا آپ جائزہ لیں، ایمان کو مضبوط کریں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو اپنے ایمان کے ساتھ حالات کا سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ اگر ایمان کمزور ہو گیا، ایمان مردہ ہو گیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ سے اٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ نے آپ تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے، جب تک اللہ اس دنیا میں قائم رکھے، ایمان و عمل صالح پر اللہ قائم و دائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔